الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم في سورة البقرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 میں نے آپ کے سامنے پھر تلاوت کی ہے. جو ساتھی بچ گئے ہیں حال میں، جن کا بیٹھنے کا ارادہ ہے، وہ قریب آ جائیں تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو، برائے مہربانی. ساتھی منتشر ہیں، کم ہیں، دور دور ہیں، چہرہ بھی نظر نہیں آتا. قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی ہیں، 2 آیتیں پڑھی ہیں مختلف جگہوں سے. میرا موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ بہت بڑا موضوع ہے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کے لیے تھوڑا سا وقت کافی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے صبر. صبر کے عنوان پر ہم پہلے بھی بول چکے ہیں، سن چکے ہیں. کچھ لب کشائی آج کریں گے انشاءاللہ. صبر کی بات کی جائے تو صبر جو دین اسلام ہے ہمارا، یہ پورا کا پورا صبر کے اوپر اس کی بنیاد ہے. یہ مبنی ہے صبر پہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ قید خانے میں انسان صبر کرتا ہے. تو پورا اسلام آپ کا صبر پہ کھڑا ہے. نمبر 1، یہ صبر کی تلقین میں خود اپنے آپ کو کر رہا ہوں، پھر آپ کو، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہے کہ مسلمان کو، مومن کو صبر کی بہت ضرورت ہے اس دور میں. کیونکہ یہ پرفتن دور ہے، یہ فتنوں سے اور آزمائشوں سے لبالب بھرا ہوا دور ہے. ہر مومن، ہر مسلمان پریشان ہے. تو صبر 3 طرح کا ہے. ایک صبر وہ ہے جو کہ آپ ہر طرح کی آزمائش پہ کرتے ہیں، ہر طرح کی آزمائش پہ، پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں. ایک وہ صبر ہے تکالیف پر کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ کی تقدیر میں تھا تو میرے اوپر آیا ہے، یہ آزمائش ہے اور اس پر صبر کرنے کا اجر ہے. ایک صبر کی قسم ہے. دوسری قسم ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے پر. یعنی تو چاہتا ہے کہ گناہ کریں، شہوات ہیں موجود، نوجوان موجود ہیں، برائی کی طرف دل بڑھتا ہے، چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح مسلمان ہے، پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے، کاروباری ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے بھی مواقع بہت سارے ہیں، اپنے آپ کو روکتا ہے. کیوں؟ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے منع کیا. یہ دوسرا صبر. صبر کی تیسری قسم ہے الصبر یہ علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. یعنی نماز پڑھنا، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جہاد کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے آسان ہے، ایک دفعہ جائیں، لڑیں اور قربان ہو جائیں.
یہ تو بعض کافر بھی کرتے ہیں نا، اپنے ممالک کے لیے لڑتے ہیں، لیکن پوری زندگی نماز پڑھنا 5 وقت اس کے مقررہ وقت پر جب سے اللہ نے فرض کی اور آخری سانس تک پڑھتے رہنا، یہ مشکل کام ہے، یہ عہد وفا ہے جس کو ادا کرنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ تو ایک ہے اطاعت پہ صبر، یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ایک آدھ واقعہ لیتے ہیں، ایک واقعہ اللہ کے نبی کی سیرت سے اور ایک واقعہ صحابی سے، ہمیں پتہ لگے گا صبر کہتے کسے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر صبر آج بالکل نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ میں نے جو ایک آیت تلاوت کی نہیں کی وہ میں نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی جو معیت ہے وہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ جی یہاں پر ایک بات ہے، اللہ نے پہلے صبر کا ذکر کیا پھر نماز کا، اور کہا کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العزت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اللہ؟ سوال ہے نا، کیونکہ آیت کے اندر تو 2 باتیں ہیں، اللہ رب العزت ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اور نماز پڑھنے والوں کے، آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیوں نہیں کہا ان اللہ مع مصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اللہ، کیوں نہیں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ صبر ہوگا تو استقامت آئے گی، صبر ہوگا تو عمل ہوگا، صبر ہوگا تو بندہ مسلم سے مومن بنتا ہے، صبر ہوگا تو انسان دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت بنے گی، صبر نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ 4 دن، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 دن نماز پڑھی، ہفتہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ اطاعت پہ صبر نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ربنا افرغ علینا، یہ دعا ہے، اے اللہ افرغ علینا صبر، انڈیل دے ہم پر صبر، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے، اور آگے کہا کہ کیا آگے؟ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر، نصرت کر قوم کافرین پر، ہمیں فتح دے۔ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، ترتیب کے ساتھ 3 باتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے صبر کا ذکر کیا، دعا کی اللہ سے کیا؟ اللہ ہمیں صبر دے۔ دوسرے نمبر صبر انڈیل دے، قرآن کی آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، صبر ہم پر انڈیل دے، ہمارے سینوں کو صبر سے لبالب بھر دے۔ نمبر 2، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی دے، استقامت دے۔ پتہ یہ چلا کہ صبر ہوگا تو استقامت آئے گی، اگر صبر نہیں تو استقامت کبھی نہیں آ سکتی، انسان ثابت قدم رہ نہیں سکتا، کیسے رہے گا؟ ثابت قدمی کے لیے تو کسی کام، ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ کنٹینیوٹی، مسلسل ایک کام کرنا، اس کے حسن کو برقرار رکھتے ہوئے، جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے اس طرح مسلسل پوری زندگی اللہ کے کسی حکم پر اس کو بجا لانا، یہ ہے استقامت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب بندے کے اندر صبر ہی نہیں ہے؟ تو استقامت تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو انبیاء کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے صبر مانگا، نمبر 2 استقامت، کیونکہ صبر ہے تو استقامت ہے، اور نمبر 3 اللہ ہمیں فتح نصیب فرما دے کافرین پر۔ فتح کب ملے گی؟ اب صبر ہوگا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے التجا نہیں کرتے، اور ہماری خواہشیں کیا ہوتی؟ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے ہم جہاد کریں گے، ہم ککھ جہاد نہیں کر سکتے۔ صبر نہیں ہے تو میدان جہاد میں بھی انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ وہ تھا نا ایک شخص اللہ کے نبی کے دور میں، اس نے جو ہے خودکشی کر لی تھی، تکلیف برداشت نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا تکلیف پر، اللہ سے اجر کی امید پر۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ میں بتا دوں اپنے اس درس میں۔ آج آپ اس بات کو لے کے جائیں کہ جتنے ساتھی مجھ سمیت پریشان ہیں، 10 معاملات ہیں۔ نمبر 1 کام یہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ نمبر 1 آپ کو پتہ لگے گا کہ صبر کسے کہتے ہیں، کیا کیا تکلیف آئیں، ہم پر کچھ نہیں آیا۔ پھر آپ انبیاء کی سیرتیں پڑھیں، قرآن کے قصص پڑھیں، قصے پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، صحابہ کو پڑھیں، اور نمبر 2 اللہ سے مدد طلب کریں، اور یہ دعا لازمی پڑھیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 250، 250 سورہ بقرہ کی۔ اور
اسی طرح ایک واقعہ لیتے ہیں، صحابہ کرام کس طرح صبر کرتے تھے، صحابہ کرام کس طرح صبر کرتے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے اور سننے کی ضرورت، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے اپنی جان پر تکلیف کو برداشت کرنا، جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں کسی حد تک۔ کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہوتا ہے ذاتی مفاد، کاروبار، گھریلو جھگڑے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے باپ کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، بیوی کو، شوہر کو کسی نے برا کہہ دیا۔ ایک ہے اس ایذا اور تکلیف کو برداشت کرنا، اس میں ہم نے مارے بھی کھائی ہوں گی، مارا بھی ہوگا کسی کو، لیکن ایک ہے اللہ کے لیے اپنی جان پر کچھ برداشت کرنا، اپنے اوپر کچھ ایذا اور تکلیف برداشت کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے۔ ہم میں سے شاید ہی کسی نے اللہ کے لیے آج تک اپنی جسم پہ خراش بھی برداشت کی ہو، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کی ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ اللہم انا نسألک الشہادہ، اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے، آخری بات۔ یہ پہلے غلاموں کا زمانہ تھا، غلام بکا کرتے تھے انسان، تو اس وقت جو ہے ڈاکوؤں کا بھی دور دورہ تھا عرب میں۔ ڈاکوؤں نے ایک بستی پر حملہ کیا، توجہ رکھیے گا میری طرف، اور حملہ کرنے کے بعد اس بستی کو جلا دیا، وہاں کے نوجوانوں کو پکڑ کے لے آئے، مکہ کی منڈی میں بیچ دیا، مکہ کی وہ منڈی جہاں پر غلام بکا کرتے تھے وہاں بیچ دیا۔ خباب بن ارت بھی ان میں سے ایک تھے، بک گئے۔ مکہ کی ایک عورت نے جو مشرکہ تھی اس نے خرید لیا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی، خرید لیا۔ خریدنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ اس کی دکان تھی، اس عورت کی، وہ بزنس یعنی پرسن تھی، اس نے کیا کیا کہ لوہار کی دکان تھی اس کی، وہ تلواریں بنایا کرتے تھے۔ تو خباب بن ارت کو وہاں بیٹھا دیا۔ خباب بن ارت کاریگر تھے، تلوار بنایا کرتے تھے، بڑی اچھی تلوار بناتے تھے۔ لوہے کو گرم کرتے، اس کو جب وہ انگارہ بن جاتا تو اس کو تلوار بناتے تھے۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مکہ میں پہلے بھی مشہور تھے اپنے حسن اخلاق اور اپنے کردار کے حوالے سے، جو کہ ہاشم قبیلے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب، وہ بھی بڑا مشہور تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ابو لہب کا جو بھتیجا ہے، ابو جہل کا جو بھتیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ شور تھا۔ بہرحال خباب بن ارت مختصر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ اب اپنے اسلام کو مخفی رکھا۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جب بہت مشکل تھا اسلام کو قبول کرنا اور اس پہ عمل کرنا۔ صحابہ کرام چپ چپ کر رہا کرتے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، صحابہ میں سے سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے ان میں سے ہیں، غالباً شروع کے 10 میں سے ہیں یا 15 میں سے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے جس نے شاید کہ مکہ کے اندر اتنی تکلیف کسی دوسرے صحابی نے نہیں جھیلی جتنا خباب بن ارت نے جھیلی ہے۔ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اپنے اسلام کو چھپاتے ہیں، وقت گزرتا ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کسی طرح، کیونکہ جاسوس چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے، جا کے اس عورت کو بتایا، اس مشرکہ کو جو مالکہ تھی، کہ تیرا جو غلام ہے اس نے، خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس عورت نے جب تصدیق ہو گئی اس بات کی تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ظلم کیا، اتنا ظلم کیا وہ خود بیان کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے تھے دنیا سے، ابو بکر صدیق جا چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں امیر المؤمنین کے سامنے بیٹھا کرتا تھا اور امیر المؤمنین کہا کرتے تھے، خباب اپنی پیٹھ تو دکھاؤ مجھے، اپنی پشت مجھے دکھاؤ، اور خباب کہا کرتے تھے میں آپ کو منع کرتا تھا کہ آپ میری پیٹھ نہ دیکھیں، اصرار نہ کریں، آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ کا دل بڑا نرم تھا اس حوالے سے۔ بہرحال جب وہ بہت استفسار کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ نے فرماتے ہیں خباب بن ارت کہ میں نے اپنے پیٹھ پہ سے کپڑا سرکا دیا، اور کیا ہوا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا کرتے تھے،
پیٹھ کو دیکھ کر۔ وجہ کیا تھی؟ خباب بیان کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ خباب بن ارت کی جو پیٹھ تھی اس میں سے گوشت اور چربی نکل چکا تھا اور پسلیاں یوں باہر آ گئی تھیں جس طرح پرندے کی جو پنجرے کی سلاخیں ہوتی ہیں وہ جس طرح باہر آ جاتی ہیں، اس طرح پسلیاں باہر کو آئی ہوئی تھیں۔ کیا کیا تھا اس عورت نے آپ کے ساتھ؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوہے پر لٹایا کرتی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین لوہا جسے گرم کیا جاتا ہے تلوار بنانے کے لیے، جب وہ لوہا انگارہ بن جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا، تو اس لوہے پر مجھے پیٹھ کے بر لٹایا جاتا تھا۔ میرے جسم کی پگھلنے والی چربی اور گوشت جس سے خون اور پانی نکلتا ہے اس سے وہ لوہا بجھا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں خباب بن ارت نے یہ برداشت کیا ہے دین کے لیے، اس پر صبر کیا۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تکلیف کے اندر، اس تکلیف مکہ کے اندر سابقون الاولون میں سے ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ اٹھائیے بری پڑی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ سابقون الاولون کے لیے، وہ صحابہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، ان کے لیے قرآن پے در پے اترا۔ یہ وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، شکوہ نہیں کیا تھا، صرف دعا کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم جلد باز ہو، تم سے پہلے کے لوگوں پر کیا کچھ کر دیا گیا، انبیاء کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم زندہ حالتوں میں ادھیڑ دیا گیا، ان کے جسم پہ ہڈیوں میں سے گوشت زندہ حالتوں میں لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کے آگے اللہ سے ماتھے پہ بل لے کر نہیں آئے، انبیاء کو سر پہ آرا رکھ کر چیر دیا گیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تم جلد باز ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آج پتہ نہیں کس کس کو غوث اعظم بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی تھا؟ کوئی ہے اس کائنات میں؟ سردار ہے پوری کائنات کے، سید الرسل ہیں، سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، اللہ رب العزت کا آرڈر نہیں تھا۔ اگر اللہ کا آرڈر ہوتا تو کچھ ہوتا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ کا آرڈر نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تم جلد باز ہو۔ کیا اللہ کے نبی رحمت للعالمین نہیں تھے؟ کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی اپنے صحابہ کو اس حال میں دیکھ کر؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا تم جلد باز ہو، صبر کرو۔ معنی یہ کہ صبر کرو، وقت کڑا ہے۔ یہ تھا صحابہ کا صبر، شکوہ نہیں کیا، ماتھے پہ بل نہیں لیا، واپس چلے گئے۔ اس حال میں صحابہ نے زندگیاں گزاری ہیں۔ ہم پر یہ وقت نہیں آیا، ہم پہ کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، اور آج ہمارے شکوے آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ ہم بہت اچھے حالات میں ہیں، 3 وقت کی روٹیاں ہمارے پیٹوں میں ہیں اور زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، استغفار ہمارے اندر نہیں ہے، توبہ ہمارے اندر نہیں، ہم نہیں کرتے، فجر میں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور حالت یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی باتیں سننے میں موت آتی ہے۔ 5 منٹ اوپر ہو جائے مولوی کی شکلیں دیکھتے ہیں، آج کسی کے پاس وقت نہیں دین سننے کے لیے۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ صبر ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، یہ صبر ہے ہمارا۔ باتیں کڑوی ہیں، یہ ہمارا صبر ہے اللہ کے دین کے ساتھ، یہ ہمارا صبر ہے۔ اللہ المستعان۔ ھذا ما عندی۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مشکلات پر، ان تمام مصائب پر جو ہم پر آئے اور آئیں گے، بڑا کٹھن وقت ہے جو ہم گزارنے والے ہیں، جو ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن جو وقت آ رہا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کبھی کسی اس عنوان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ کون سا دور ہے، یہ بہت پرفتن دور ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اندر ایمان کو بڑھائیں، مسجدوں سے تعلق جوڑیں، 2 دن کا بخار نہ چڑھائیں، جو 106 پہ جاتا ہے وہ سیدھا نیچے آتا ہے۔ قربانی دیں اللہ کے دین کے لیے، نمازوں کے ساتھ جڑیں۔ سستی آتی ہے، پہلے فرائض پڑھنا شروع کریں، فرائض میں پکے ہو جائیں تو سنتیں پڑھنا شروع کریں، سنتوں میں پکے ہو جائیں تو نوافل پڑھنا شروع کریں۔ اللہ کے نبی نے اسٹیپس بتائیں، نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہے، سیرت کی کتاب کھول کے پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے، سننا شروع کریں سیرت کو۔ سیرت کو سنیں گے، پڑھیں گے تو غفلت دور ہوگی، جو شیطان چڑھ کے بیٹھا ہے نا یہ اترے گا، غفلت دور ہوگی، ہم اب غافر ہیں۔ جہنم کی وعیدوں کو پڑھیں، جنت کے ذکر کو پڑھیں، اپنے اندر ہمت اور حوصلے کو پیدا کریں، ورنہ موت کب آئے گی بتا کر نہیں آئے گی، کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کا جو سوال ہوگا ہمارے سروں پر ہوگا، جواب کوئی نہیں دے سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے الا یہ کہ اللہ رب العزت آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔